الرحیم وبہ نستعین وهو خیر آج گفتگو سمجھنے کی زیادہ ہے، اس کی نسبت کہ انسان بہت زیادہ جلدی آگے بڑھے، اس لیے اس سمجھ کی وجہ سے تھوڑا آہستہ مطلب کو بیان کریں تاکہ بات واضح ہو جائے اور ابہام باقی نہ رہے۔ اور وہ یہ ہے کہ دقت فرمائیں تو استصحاب عدم النوم اس میں جو شبہ جاری ہوا تھا، پہلے تو اس شبہے پر توجہ رکھیں گے کہ استصحاب عدم النوم استصحاب الحق کے سببی تھا، اور استصحاب بقاء وضو استصحاب مسببی تھا۔ تو امام علیہ السلام نے دو استصحاب کیوں جاری کیے روایت کے، جبکہ استصحاب سببی کی موجودگی میں استصحاب مسببی جاری نہیں ہوتا ہے؟ پھر امام علیہ السلام نے کیوں جاری کی؟ یہ شبہات ہے۔ شبہے کے آج دو حل پیش کریں گے، لیکن دونوں بہت دقیق اور بہت گہرائی میں ہے، اس لیے جو ہے روایت پر بھی توجہ رہے اور ساتھ ساتھ اس کے ان دو حلوں پر بھی توجہ رہے۔ پہلا حل جو پیش کریں گے، اس حل میں آپ کو یہ بات پہلے سمجھ لینا ہے کہ کل کی جو مثال تھی کہ کپڑا نجس ہو گیا، پر پانی ہے یا نہیں اس میں شک ہو رہا ہے، تو استصحاب بقاء حریت سے خود بخود لباس پاک ہو جایا کرتا تھا۔ استصحاب بقاء نجاست لباس جاری نہیں کر سکتے ہیں۔ حریت نے جب استصحاب کیا، وہ وہاں پر سبب و مسبب کی مثال آئی تھی، اس میں اور یہاں کی مثال میں فرق ہے۔ اس فرق ہی کو اصل سمجھنا ہے۔ فرق کو سمجھنے کے لیے اس نقطے پر توجہ رہے کہ نقش شارع یہ ہے کہ شارع مقدس نے وضو کو جعل کیا، چاہے وضو کو عبارت از غسلات و مسحات قرار دیں، چاہے وضو کو طہارت حاصلہ از غسلات و مسحات قرار دیں۔ اس میں مصدر جس کو کہتے ہیں، وضو کو جیسے بھی جعل قرار دے دیں، اس میں مصدر چاہے غسلات و مسحات۔ پس شارع ایک نقش
باب وضو میں رکھتا ہے کہ وضو کو طہارت کا سبب قرار دیا ہے۔ دوسرا نقش شارع کا نوم کے باب میں ہے کہ نوم کو شارع مقدس نے ردیف نواقض شرعی وضو قرار دیا۔ فرمایا النوم رافع للوضوء ناقض للوضوء موجب لحتم الوضوء، یعنی جہاں بھی آپ کو یقین ہو جائے وہاں وہ وضو کو نوم ناقض قرار دے گا۔ اگر آپ کو یقین ہو کہ نوم وجود میں نہیں آئی ہے، نوم وجود میں نہ آنے کی صورت میں آپ کو کس نے کہا کہ انت علی وضوء، عدم نوم کی صورت میں وضو ہے؟ اس جگہ پر کہ جہاں پر یقین بعدم نوم ہو، یقین بعدم نوم کی صورت میں کس نے کہا کہ آپ وضو پر ہیں؟ کیا شارع یہ کہتا ہے کہ جب نوم یقیناً نہیں ہے تو انت علی وضوء، یہ شارع آپ سے کہہ رہا ہے یا عقل آپ سے کہہ رہی ہے کہ انت علی وضوء؟ کیا عقل سے آپ استفادہ کرتے ہیں کہ آپ جب عقل کی طرف رجوع کرتے ہیں تو عقل آپ ہی اپنے آپ سے کہتی ہے کہ میں نے وضو کیا تھا، اور یقین بھی رکھتی ہے عقل کہ کوئی ناقض وضو نہیں آیا ہے۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ نوم وجود میں نہیں آیا ہے۔ اس وقت فیصلہ کرتے ہیں فَإِنِّي عَلَى الْوُضُوءِ، بس میں وضو پر ہوں۔ یہ جو میں کہتا ہوں کہ میں وضو پر ہوں، یہ عقل ہم سے کہہ رہی ہے، شارع آپ سے نہیں کہتا ہے کہ آپ
وضو پر ہیں۔ شارع تو فقط اتنا کہہ رہا تھا کہ سبب وضو بنتا ہے طہارت کے لیے، اور نوم سبب بنتا ہے نقض وضو کے لیے، بس اتنا شارع نے کہا۔ باقی عدم نوم سے وضو باقی ہے، اس کو شارع نہیں کہہ رہا ہے، اس کو عقل کہہ رہی ہے۔ عقل اس بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ یہاں پر ہم وضو پر ہے عدم نوم کی وجہ سے۔ جب یقین ہو کہ نوم نہیں ہے تو عقل فیصلہ کرتی ہے کہ وضو ہے۔ شارع نے اس میں کچھ بھی نہیں کہا ہے۔ آ جائیے اب یقین پہ عدم نوم نہیں ہے، شک کے در عدم نوم ہے، شک کے در نوم عدم نوم ہے۔ جب شک کے در عدم نوم ہے تو استصحاب عدم نوم جاری کرتے ہیں۔ وہ اثر شرعی جو عدم نوم پر مترتب ہوگا، وہ اثر شرعی کیا ہوگا کہ جو عدم نوم پر مترتب ہو؟ کون سی دلیل اجتہادی آیت یا روایت موجود ہے کہ جو کہے کہ جب نوم نہ ہو تو آپ وضو پر ہیں؟ ایسی کوئی آیت یا روایت ہمارے پاس موجود نہیں کہ عدم نوم پر کوئی اثر شرعی مترتب ہو۔ جب قطع بعدم نوم پر کوئی اثر شرعی نہیں ہے تو استصحاب عدم نوم پر کہاں اثر شرعی ہوگا؟ کوئی اثر شرعی نہیں، کوئی آیت روایت نہیں ہے عدم نوم کے نتیجے میں وضو باقی ہو۔ قطع بعدم نوم میں بھی اثر شرعی وضو باقی ہونا نہیں ہے، استصحاب عدم نوم میں بھی اثر شرعی وضو پر باقی ہونا نہیں ہے۔ یہ تو عقل کی تجزیہ و تحلیل ہے کہ عقل قطعی طور پر ہماری عقل حکم لگاتی ہے کہ جب شارع نے وضو کو سبب طہارت قرار دیا، نوم کو سبب ناقض وضو قرار دیا، نوم نہیں تو اس کا مطلب یہ کہ وضو جو ہم نے کیا تھا وہ اس کے لیے کوئی ناقض نہیں آیا ہے تو وضو ہے۔ یا عقل یہ ساری تجزیہ و تحلیل کر رہی ہوتی ہے، شرعی طور پر عدم نوم پر وضو باقی ہونے کا اثر نہیں ہے، شرعی کوئی دلیل نہیں ہے، عقل تجزیہ و تحلیل کر رہی ہے۔ تو عقل کہاں سے سمجھو؟ شرع سے سمجھ نہیں، شرع سے نہیں سمجھ، شرع جو ہے اس کے اطراف میں خود یہ تجزیہ و تحلیل عقل کرتی ہے۔
عقل کہتی ہے کہ بھائی وضو سبب طہارت ہے، یہ شارع نے کہا. حضرت شارع نے دوسرا ایک لفظ کہا کہ نوم سبب نواقض وضو ہے، بس اتنا کہا. لیکن عدم نوم پر کیا مترتب ہوگا اس کو شارع نے کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں کہا. نوم پر مترتب کہا، عدم نوم پر کوئی مترتب شریعت نے نہیں کہا ہے. عدم نوم پر کب کہا؟ نواقص بیان کیے نا، نواقض نواقص نوم بیان کیے. لیکن عدم نوم جو ہے اس پر کیا اثر ہوگا شریعت نے کچھ نہیں بیان. اس کا درمیان کوئی ناقص وضو نہ آئے تو یہ بیان کیا شرع آپ کو یہ عدم نوم پر کوئی حکم شرعی نہیں ہے، وہ عقل تجزیہ و تحلیل کرتے کہ بھائی دیکھو یہ وضو طہارت کا سبب ہے اور نوم وضو کے نقص کا سبب ہے. لیکن عدم نوم وہ عقل تجزیہ کرے گی کہ بھائی عدم نوم کا مطلب نوم نہیں ہے، اس کا مطلب وضو باقی ہے. یہ عقل کی تجزیہ و تحلیل میں شرع کے لیے بھی تو کوئی چارہ نہیں تھا نا اس کے علاوہ. شرع نے بیان نہیں نواقص کیا. بیان یہی تو اصل دقت ہے کہ دقت اس میں یہی ہے کہ عدم پر اثر نہیں رکھا شریعت، وجود پر اثر رکھا ہوا ہے. عدم پر کوئی اثر شریعت نے نہیں رکھا ہوا، وہ عقل کی تجزیہ و تحلیل. آپ کو یہی تو دقت کا نام نے کہا، اس لیے کہ آج مطلب بہت چھوٹا ہے لیکن دقت بہت زیادہ ہے. ثمرہ اس کا کیا مترتب؟ ثمرہ مترتب بعد میں ہوگا، پہلے اس نقطے کو سمجھ لیں کہ آدم کو شارع نے کچھ نہیں کہا ہے، وجود کو شارع نے کہا. وجود وضو سبب طہارت ہے، وجود نوم سبب نقض وضو ہے. یہ دو شارع نے بات کہی. لیکن عدم نوم پر شرعی طور پر کوئی آیت یا روایت موجود نہیں. اس میں عقل اب تجزیہ و تحلیل کرے کہ بھائی وضو جب تھا اور ناقض وضو بھی نہیں آیا ہے تو اس کا مطلب وضو ہے. یہ عقل کی تجزیہ و تحلیل ہے، اس شریعت نے کچھ نہیں کہا ہے. اس بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ وضو باقی ہے. یہ ایک راہ حل تھا اس شبہے کا کہ سببی کیوں امام علیہ السلام نے جاری نہیں کیا، سببی کی موجودگی میں مسببی کو کیوں لے کر آئے. سببی کی موجودگی میں مسببی کو کیوں لے کر آئے. فرماتے ہیں کہ بابا جان یہاں پر یہ در حقیقت استصحاب سببی ہی امام علیہ السلام نے جاری کیا ہوا ہے. استصحاب عدم نوم جاری کر کے عدم نوم پر اثر عقلی ہے جو وضو باقی ہے. یہی امام نے تو کہا. امام نے کوئی اور تھوڑی کہا ہے. فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِّن وُضُوئِهِ وَلَا تَنْقُضُ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ. بس امام علیہ السلام نے یہ عدم نوم ہی کا استصحاب کیا ہے، سبب ہی جاری کیا اور جاری کر کے کہا وضو ہے. جو ہے اسی طرح کا کہ عدم نوم استصحاب کے نتیجے جاری ہوتا ہے، اس کے نتیجے وضو ہے. سببی مسببی کو جو ہے دونوں کو جاری نہیں کیا، وہی سببی کو جاری کرتے ہوئے امام علیہ السلام کا وضو ہے. یہ ایک جواب تھا اس شبہے کا جو روایت میں شبہ وارد ہوا تھا
کہ امام علیہ السلام نے کیوں استصحاب سببی بھی جاری کیا، استصحاب مسببی بھی جاری کیا، اور دونوں کو ایک ہی مرتبے میں قرار دیا؟ نہیں، امام علیہ السلام نے صرف سببی جاری کیا، بعد میں نتیجہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ وضو ہے۔ مسببی اس روایت میں کیا ہوگا مثلا؟ مسببی یہ کہ استصحاب بقاء وضو، وہ مسببی ہے، آپ کی ضرورت نہیں ہو پر وضو خود بخود باقی تحلیل عقلی کے نتیجے میں۔ اور امام صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو باقی ہے، بس اس کا ٹھیک۔ یہ ایک راہ حل تھا اس شبہے کا جس شبہے کو روایت زرارہ میں یہ پیش کیا گیا تھا کہ امام علیہ السلام نے استصحاب کو سببی میں بھی جاری کیا، استصحاب کو مسببی میں بھی جاری کیا۔ جواب کیا ہے؟ سببی میں جاری کیا ہے، بعد میں مسببی میں جاری کیا۔ مسببی میں وضو کا نتیجہ ہے کہ وضو باقی ہے، بس خالی کیوں کہا ہے؟ وہ تو وضو کا باقی ہے، تنزیل تحلیل عقلی جو امام علیہ السلام نے بیان کی، کوئی استصحاب جاری نہیں کیا وہاں پر۔ یہ جواب اول تھا جو شبہ پیش آیا تھا اس روایت زرارہ میں، یہ تو جواب اول ہو گیا۔ اثر عقلی نہیں، تجزیہ و تحلیل عقلی ہے، اثر عقلی نہیں ہے۔ یعنی وضو تھا بھی ہے، بس ختم، آپ تھوڑی جاری کر، نتیجہ نکل آدم نوم کا نتیجہ کہ وضو ہے، ختم، کوئی استصحاب تھوڑی جاری کیا، مسببی میں استصحاب جاری نہیں کیا، وہ جو پہلے تھا وہی ہے، بس ناقص نہیں آئے تو کیا ہو، وضو باقی ہے، سیدھا جو جواب ہے ناقص نہیں آئے تو وضو ہے، بس ختم۔ ہو سکے دوسرا کوئی سبب آیا توڑنے کے لیے، ابھی تو بحث ہماری نوم میں چل رہی ہے، نوم کے علاوہ کوئی سبب تو بحث ہی نہیں ہے ہماری، نوم پر بات چل رہی ہے۔ تو سیدھے الفاظ میں امام علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ بھائی ناقص نہیں آیا تو وضو ہے، ختم، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ صاحب امام علیہ السلام کا یہ کہنا شرعی نہیں ہوا؟ امام علیہ السلام ناقص نہیں ہے، بس یہ شرعی کا بس کافی ہے، ختم ہو گیا، باقی تجزیہ تحلیل عقلی ہے۔ خیر، یہ ایک جواب جو پیش کیا گیا اس شعبے میں۔ قابل قبول نہیں ہے لیکن مان لیتے آپ کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا، سمجھ میں جب اسی لیے کہتے ہیں دقت کی ضرورت ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ ہاں وہ ابھی ہم بیان کر رہے ہیں، عدم کا کوئی وجود نہیں ہے تو کیا آثار بھی نہیں ہوتے نا؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ استصحاب عدم نوم جاری کرتے ہیں اور تحلیل عقلی کے نتیجے میں بقاء وضو کو لیتے ہیں، تو یہ شبہ حاکم صاحب کے ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ اصل مثبت لازم آتا ہے، اصل مثبت نہیں ہے۔ اصل مثبت اس وقت ہوتا کہ ہم عدم نوم کا اثر بقائے وضو لیتے، تب تو اصل مثبت تھا، لیکن عدم نوم کا اثر بقائے وضو نہیں لیتے ہیں، تجزیہ تحلیل عقلی لیتے کہ بھائی ناقص نہیں ہے تو وضو وہی کا وہی ختم۔ یہ تحلیل عقلی ہے، اثر عقلی نہیں لے رہے، دونوں میں بہت فرق ہے، دقت کی ضرورت ہے۔ یہ سلسلہ ہر نجاست میں ایسا نہیں، مطلب پیشاب نجس سے شرع نے کہا، جب کپڑوں میں پیشاب لگ گیا نہیں لگا، شرع تو نہیں کہ عقل کہیں لگا نجس سے نہیں لگا، شرع میں تو نہیں۔ اتنی بھی بات صحیح ہے، وہ مصداق کے اندر عقل استعمال ہو، لیکن یہاں پر دیکھیں نوم کو ناقص قرار، عدم نوم کو تو ناقص نہیں قرار دیا،
بس جب وہ ناقص نہیں ہے تو وضو ہے ختم. یہ امام صاحب اتنا کہنا چاہتے ہیں. ناقص نہیں ہے تو بس وضو ہے ختم ہو جائے. یہ تحلیل عقلی کے لگی یہ اثر شرعی مترتب ہو عدم نوم پر ایسا نہیں ہے. دونوں فرق ہے. تجزیہ تحلیل عقلی میں اور اثر عقلی میں دونوں فرق ہوا کرتا ہے. یہ تھا جواب اول شبہ کا. شبہ کا جواب دوم پیش کر رہے ہیں. ذہنوں کو حاضر رکھیں اور دقت فرمائیں تو بات واضح ہوگی. بہت اچھے سے سوالات ذہن میں جمع ہوئے ہیں نا. ہاں ٹھیک ہے، لیکن ابھی فی الحال اس مرحلے میں دقت رکھیں کہ عدم نوم جواب دوم پیش کر رہے ہیں. عدم نوم عدم کا کوئی اثر نہیں ہوا کرتا ہے. اس لیے کہ عدم نوم اس میں استصحاب عدم نوم جریان نہیں رکھتا ہے. استصحاب عدم نوم جریان نہیں رکھتا ہے. اس لیے کہ استصحاب کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ یا تو استصحاب پر اثر شرعی مترتب ہونا چاہیے یا موضوع اثر شرعی ہونا چاہیے. استصحاب عدم نوم پر عدم اس پر اثر شرعی بھی مترتب نہیں ہے اور موضوع اثر شرعی بھی نہیں ہے. اس لیے کہ یا تو استصحاب میں حکم شرعی استصحاب میں مترتب ہونا چاہیے یا مستصحب کوئی شرعی حکم ہونا چاہیے یا موضوع ہونا چاہیے یہ حکم شرعی کا. استصحاب عدم نوم کو جاری کرتے ہوئے کہیں گے نوم نہیں ہے. نوم نہ ہونا نہ کوئی حکم شرعی ہے، نہ نوم نہ ہونا کوئی موضوع حکم شرعی ہے. نوم نہ ہونا نہ کوئی حکم شرعی ہے، نوم نہ ہونا نہ موضوع حکم شرعی ہے. اس لیے کہ عدم نوم کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ جس پر کوئی اثر مترتب ہو. نہ موضوع قرار پا سکتا ہے نہ حکم قرار پا سکتا ہے. اس لیے استصحاب عدم نوم ہی غلط ہے. کیونکہ عدم نوم نہ خود حکم شرعی ہے نہ عدم نوم موضوع حکم شرعی ہے. جب استصحاب عدم نوم ہی جاری نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ استصحاب سببی جاری ہی نہیں ہے.
استصحاب عدم نوم جاری نہ ہونے کا مطلب استصحاب سببی جاری ہی نہیں ہے، خالی رہے گا استصحاب مسببی. استصحاب سببی کی موجودگی میں استصحاب مسببی جاری نہیں ہوتا، وہ اشکالی وارد نہیں ہو گئے جب ہم نے استصحاب سببی کو ختم کر دیا. کیونکہ عدم نوم کیونکہ استصحاب جاری کرنے کے لیے اثر شرعی ہونا چاہیے، یا موضوع اثر ہے، استصحاب جاری نہیں ہوتا. یہ جب جاری نہیں ہے تو استصحاب سببی ختم ہو گیا، استصحاب مسببی صرف باقی رہ گیا. یہ جواب اس سے آسان ہے، ایسا نہیں. تھوڑا سا دقت ہے اس میں. اصل نہ صرف استصحاب کے لیے بلکہ حکم شرعی کے لیے یا اثر شرعی کے لیے کسی بھی چیز کے اشارے نے تو عدم کے لیے کہیں پہ بھی نہیں کہا. ہر چیز کے لیے ہونے پہ ہے. اگر پیسے ہوں گے تو خمس دو، اگر اولاد ہے تو تمہیں ذمہ. عدم پہ تو کہیں پہ. لیکن بعض علماء کہتے ہیں عدم ازلی پر سب جاری ہوا کرتا ہے، بعض لوگ عدم کو مانتے ہیں. وہ ایک بحث ہے پوری کو، عدم پر سب جاری ہو سکتا ہے، یہ خود ایک بحث ہے. لیکن عدم نوم تو نہ کوئی حکم شرعی ہے نہ عدم نوم موضوع حکم شرعی ہے، اس لیے استصحاب تو جاری نہیں ہو سکتا. استصحاب جب جاری ہے تو استصحاب سببی ختم رہ جاتا ہے، استصحاب مسببی. بس دو استصحاب جاری ہیں، امام علیہ السلام نے ایک ہی استصحاب جاری کیا ہے، یہ اس کا خلاصہ ہو گیا. بس آج دو جواب اس شبے کے عنایت فرمائیں کہ جو اس روایت زرارہ میں وارد ہوئے تھے. صلی اللہ